السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے ابھرتی ہوئی مشہور افسانہ نگار شفا چودھری صاحبہ کا افسانہ پس دیوار۔ اس نے زمانے بھر کی حسرت آنکھوں میں سموئے عالیشان کوٹھی کی دیوار کے اوپر سے جھانکتے سیبوں کے درخت کو دیکھا۔ کتنے سوہنے سیب ہیں، لہجے سے ٹپکتی حسرت نظیرے کو چونکا گئی۔ ہاں، سرخ چمکتی ہوئی رنگت، ایک بھی داغ نہیں ہے۔ زمانے کے سرد و گرم کا اثر بھی غریبوں پر ہی ہوتا ہے۔ اس نے کوڑا چننے والا تھیلا زمین پر رکھا اور پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ ناشکرا پن چھوڑ، چلا روٹی کھا۔ نذیر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس نے رومال کھولا اور ایک روٹی پر کچھ ساگ رکھ کر بشیرے کی طرف بڑھائی۔ میرا جی نہیں چاہتا، میں تو۔ اس نے لبوں پر زبان پھیری اور اونچے پیڑ کی جانب تکنے لگا۔ جھلیا، بعض اوقات دلکش نظاروں کے پیچھے بڑی تلخ حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ چاچا نے بڑا سا لقمہ توڑا۔ چھوڑ یہ فلسفے چاچا۔ بشیرے کے منہ کا زاویہ بگڑا۔ جیسے تیری مرضی۔ اس نے روٹی کھائی اور تھیلا اٹھا کر دوسری گلی میں گم ہو گیا۔ بشیرہ وہیں بیٹھا سرخ سیبوں کو حسرت سے تکتا رہا۔ کیوں نہ کوٹھی والوں سے ہی مانگ لوں، وہ ڈرتے ڈرتے گیٹ کی جانب بڑھا۔ کیا چاہیے؟ چوکیدار کی کرخت آواز اسے لرزا گئی۔ وہ سیب۔ اس نے درخت کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں، کیا ہے؟ چوکیدار نے اسے گھورا۔ ایک دے دو، بہت جی چاہ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پھیلائے۔ ارے یہ سیب اصلی نہیں ہیں۔ چوکیدار کا لہجہ نرم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ صاحب نے یہ کل ہی لٹکائے ہیں۔ لیکن کیوں؟ حیرت نے حسرت کی جگہ لی۔ چھوٹے صاحب نے یہ درخت لگوایا تھا، لیکن اس پر پھل نہیں آتے۔ کل بیگم صاحبہ بے حد اداس تھیں تو صاحب نے نکلی سیب لگوا دیے۔ اداس کیوں تھیں؟ سوال لبوں پر مچلا۔ کل ان کے بیٹے کی پہلی برسی تھی۔